یہ نوجوان تھے میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھا تھا اور اپنی جوانی کو بے لگام نہیں کیا تھا۔ آج افسوس کی بات ہے ہمارے نوجوانوں کی جوانی بے لگام ہے۔ آج زنا کے اڈوں پر ہمارا نوجوان پایا جاتا ہے۔ آج ویلنٹائنس ڈے پر گلاب کا پھول لینے میں مسلمان لڑکیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا ہے اور اس سے محبت اور عشق کے نام پر اپنی ہوس کو پورا کرنے کا راستہ آپ نے نکالا ہے، تو کل آپ کے گھر کے دروازے پر بھی کوئی دستک دے گا اور آپ کے بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی کوئی وہ کام کرنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ آپ ببول کا پیڑ بو کر کے آم نہیں کاٹ سکتے۔ اصول یاد رکھیے، اللہ کا قانون مکافات یاد رکھیے۔ آج آپ دوسروں کے ساتھ جو گڈھا کھودیں گے، کل اس گڈھے میں آپ خود گر جائیں گے۔ شباب کا قبل حرمک، اللہ کے نبی فرماتے کہ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو بوڑھے ہونے کے پہلے۔ عبداللہ بن عمر کو دیکھو، وہ بھی تو ہماری اور آپ کی طرح نوجوان تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں رات میں سویا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ بن عمر نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور مجھے ایک کنویں کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو اندر آگ جل رہی تھی۔ ان فرشتوں نے مجھ سے کہا تم ڈرو مت، تم اس آگ میں نہیں جاؤ گے۔ اور اتنا کہنے کے بعد میری نیند کھل گئی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری نیند کھل گئی، میں ڈر گیا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، اس سپنے کا کیا مطلب ہے۔ میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اپنے خواب کو اللہ کے نبی کے سامنے بیان کروں۔ عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہا کہ اے میری بہنا، تو اللہ کے نبی سے میرا یہ خواب بیان کر کے پوچھ کہ اس خواب کی تعبیر کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے اپنے بھائی کا یہ خواب بیان کیا۔ نبی اکرم مسکرانے لگے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، اے حفصہ تیرا بھائی بہت اچھا انسان ہے، عبداللہ بہت پیارا انسان ہے۔ لو کان یصلی من اللیل، بس ایک چیز کی کمی ہے، عبداللہ بن عمر رات میں تہجد نہیں پڑھتے ہیں، وہ عشاء پڑھ کے جو سو جاتے ہیں تو صبح فجر میں اٹھتے ہیں۔ اے حفصہ اپنے بھائی سے جا کر کے کہو کہ رات میں تہجد پڑھا کرے۔ آج کتنے نوجوان تہجد پڑھتے ہیں؟ تہجد چھوڑ دو۔ اگر میں ہاتھ اٹھواؤں پوچھوں کتنے نوجوان آج فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو شرمندہ ہونا پڑ جائے گا ہمیں اور آپ کو۔ آج ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ایسی ہے جو رات کو 2-2 3-3 بجے تک موبائل میں لگی رہتی ہے اور صبح 10-11 بجے بستر سے اٹھتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج غیر مسلم بیچارے، آج جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، میں کبھی کبھی جب کار سے صبح نکلتا ہوں، کہیں پروگرام وغیرہ میں سفر میں جا رہا ہوں، صبح کے 4 بجے ہیں، دیکھتا ہوں غیر مسلم مرد اور غیر مسلم عورتیں صبح کے 4 بجے اٹھ کر کے سڑک پر جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، وہ اپنی صحت کی فکر کر رہے ہیں، وہ اپنی ہیلتھ کی فکر کر رہے ہیں۔ مسلمان بیچارہ وہ تو میٹ مچھلی کھا کے ایسے ہی مست پڑا ہوا ہے، رات کو 2 بجے تک سویا ہے، وہ تو صبح 10-11 بجے اٹھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ ہمارے مردوں کی صحت صحیح ہے نہ عورتوں کی صحت صحیح ہے۔ اگر ہم 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں اور فجر کے بعد تھوڑا سا ٹہلنے کو اپنی عادت بنا لیں، شوگر ختم ہو جائے، ڈائبٹیز ختم ہو جائے، بلڈ پریشر ختم ہو جائے، بہت ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ رات میں لیٹ سونا اور صبح لیٹ اٹھنا، یہ آج مسلمانوں کے علاقوں کا یہ عام پیشہ بن چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں لیکن تہجد نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بہت اچھے انسان ہیں، بس تہجد پڑھا کریں۔ جب عبداللہ بن عمر کے کانوں میں اللہ کے نبی کے جملے پڑھتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور بغیر تہجد پڑھے پھر ان کو نیند نہیں آتی ہے۔